السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جنہیں اللہ نے دو الگ الگ قوموں کے پاس بھیجا، جنہیں لوگ کہتے ہیں خطیب الانبیاء، یعنی انبیوں میں سب سے خوبصورت، سب سے اثردار بولنے والے نبی۔ ان کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کی قوم کی بے ایمانی، ان کی دعوت، ان کی حکمت، ان کی صبر، اور آخر میں ان پر آیا اللہ کا عذاب، یہی سب آج ہم سنیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ وہ نبیوں کے ایک بہت بڑے مبارک گھرانے سے تھے۔ اللہ نے انہیں دو قوموں کی طرف بھیجا، قوم مدائن، اصحاب الایکا، جنگل والے۔ دونوں قومیں اللہ کو بھلا چکی تھیں، دنیا کی موہ میں ڈوبی ہوئی تھی، بیاپار میں دھوکہ دھڑی عام تھی، اور بے ایمانی ان کا طریقہ تھا۔ شعیب علیہ السلام کی خاصیت تھی ان کی زبان، ان کی نرمی اور ان کا علم۔ مدائن ایک بڑا کاروبار والا شہر تھا۔ وہاں کے لوگ تجارت سے مالدار تھے، مگر دل کے غریب تھے۔ ان کے بڑے گناہ: ناپ تول میں کمی، کسٹمر کو دھوکہ دینا، مال میں خرابی چھپانا، راستے میں لوٹ مار کرنا، سود انٹرسٹ کا پھیلاؤ، کمزوروں پر ظلم کرنا۔ ان کے بازاروں میں برائی پھیلی ہوئی تھی، اور جب گناہ عام ہو جائے تو اللہ اپنے نبیوں کو بھیج دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت پر بلایا۔ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر انہوں نے کہا، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کے حق کو نہ مارو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کا انداز اتنا ملائم تھا، ان کی بات سن کر دل پگھل جائے، لیکن قوم کا دل کٹھور ہو چکا تھا۔ لوگ ہنستے ہوئے کہتے، اے شعیب، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے بیاپار میں کیا کریں؟ کچھ بولے، اگر تو سچ میں نبی ہے تو ہم سب پر آسمان گرا دے۔ ان کے سردار بولے، یا تو ہمارے دین میں لوٹ آؤ، یا ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والے لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں سچائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں کیوں تمہارے جھوٹے راستوں پر چلوں؟ جب لوگ تنگ کرتے، تکلیف دیتے، مذاق اڑاتے، پھر بھی شعیب علیہ السلام نے صبر کیا۔ وہ کہتے، میرا سہارا اللہ ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دعوت کا طریقہ: بنا غصے کے، بنا آواز اونچی کیے، صرف پیار اور نصیحت۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا کہ ان کی قوم خود کو برباد کر رہی تھی۔
समय बीतता गया, चेतावनी मिलती गई, लेकिन कौम जिद पर आ गई। हम तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते। उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो लोगों के व्यापार में दखल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तेरा जादू नहीं मानते, जबकि शुएब अलैहिस्सलाम साफ कहते मैं तो सिर्फ सुधार चाहता हूँ। कौम फिर भी नहीं मानी। अब वो समय आ गया था जब अल्लाह का अजाब उतरना तय हो चुका था। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों से कहा, अब हमें इस शहर से निकलना है। कौम के लोगों ने फिर भी हंसते रहे। फिर आसमान पर काले बादल छाए, हवा ठहर गई, अजीब सी खामोशी। लोग खुश हुए, छाँव आ रही है। सब एक जगह इकट्ठा हो गए। अचानक एक भारी आसमान से उतरी। इतनी तेज आवाज, इतना जोरदार धमाका कि दिल फट जाए, पहाड़ टूट जाए। साथ में भूकंप आया, जमीन फटी, घर गिरे। एक ही लम्हे में सब खत्म हो गया। कुरान कहता है वो अपने घरों में पड़े के ही पड़े रह गए। शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले लोग पहले ही शहर छोड़ चुके थे। जब वह वापस आए, उन्होंने तबाह बस्तियों को देखा। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, मगर तुमने खुद अपना नाश चुना। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में उनके सुकून की। उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, व्यापार में नाप तौल पूरा करो, जमीन में फसाद ना करो, लोगों से नरमी से बोलो, सब्र और यकीन अल्लाह पर रखना। अल्लाह हाफिज।